السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل آج مکمل ہو جائے گی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے، سننے، سنانے اور اس پر خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور الحمدللہ کریم ہم نے یہ کرم کیا، مولا کریم ہمیں بار بار سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں 9 آیات، نشانیاں، بینات، واضح کھلی ہوئی، کلیئر آیات بینات، روشن نشانیاں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ صفوان بن اسال نے کہا تھا نا کہ ایک یہودی نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ چلو اس نبی کے پاس چلیں۔ اس کے دوست نے کہا کہ تم اپنی زبان سے اسے نبی نہ کہو۔ اگر اس نے یہ بات سن لی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی تو بڑے خوش ہوں گے۔ تو دونوں جاتے ہیں رسول اللہ کی خدمت اقدس میں، تو یہی 9 نشانیوں کے متعلق سوال کیا تو محبوب کریم نے جواب دیا کہ 9 آیتیں، نشانیاں یہ ہیں کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمبر 2 چوری نہ کرو، نمبر 3 زنا نہ کرو، نمبر 4 کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو، نمبر 5 کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ وہ اس سے قتل کرے، نمبر 6 جادو نہ کرو، نمبر 7 سود نہ کھاؤ، نمبر 8 کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، نمبر 9 میدان جنگ کے دن بھاگو نہیں، اور اے یہودیوں تمہارے لیے خاص حکم یہ ہے کہ تم ہفتہ کے دن نافرمانی سے باز رہو۔ تو صفوان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے یہ پورا یعنی اتنا جامع جواب سنا تو دونوں ہاتھ مبارکوں کو چوما گیا، نہ صرف ہاتھوں کو بلکہ دونوں پاؤں مبارکہ کو بھی بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے 9 جو ان کے معجزات تھے وہ تو یہ ہے نا، ایک تو زبان میں روانی نہیں تھی تو روانی اللہ نے دے دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی جو عصا تھا وہ دیا گیا، اور وہ عصا بھی ایسا تھا کہ بڑے بڑے جادوگروں کی جو وہ لاٹھیاں تھیں اس کو کھا گیا۔ پھر ہاتھ ڈالتے تھے بغل کے نیچے اور پھر باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا، تو وہ بھی ایک خوبصورت سا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، روشن ہو جاتا تھا نا ہاتھ۔ اور پھر 5ویں یہ کہ قبطیوں پر طوفانوں کا آنا، جوؤں کی کثرت، مینڈکوں کی کثرت، خون کی کثرت، ٹڈیوں کی کثرت، اور بنی اسرائیل کے سمندر کو چیرنا، یہ ساری قرآن کریم کے اندر واضح طور پر موجود ہیں یہ معجزات بھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے تو وہ سفید اور روشن ہو جاتا، دوبارہ پھر اسی طرح ہو جاتا تھا ید بیضاء۔ پھر قبطیوں پر طوفان کا آنا، پھر جوؤں کی کثرت، مینڈکوں کی کثرت، خون کی کثرت، ٹڈیوں کی کثرت، بنی اسرائیل کے سمندر کو چیر دینا، جیسے عصا مار کے چیرا گیا تھا، رستہ بنایا گیا، پھر اسی عصا کو مارا، 12 چشمے بھی پھوٹے، ان ساروں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ پھر پہاڑ کو بطور صاحبان کھڑا کر دیا کہ اس کو پکڑو، یعنی جو اللہ نے بھیجا اس کو پکڑو قوت کے ساتھ۔ پھر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر جو بڑا احسان تمنو سلوہ کی صورت میں، پھر آل فرعون کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کرنا، اس کا تذکرہ بھی سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے اموال اور تام وغیرہ کو خراب اور برباد کر دینا، پھر بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا۔ تو لیکن یہاں پہ باہر طور پر 9 کا تذکرہ ہے، جیسے عصا، ید بیضاء، قبطیوں پر قحط، سمندر کو چیرنا، اور پھر طوفان بھیجا گیا، ٹڈیاں بھیجی گئیں، جوئیں، مینڈک، خون۔ تو اللہ پاک ان ساری چیزوں کو سن کے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے اوپر احسانات تھے انہوں نے ناشکری کی، ہمیں
شکر ادا کرنے کی بھی مولا کریم توفیق عطا فرمائے۔ فاسأل، آپ پوچھیں۔ اب پوچھنا یہ نہیں تھا کہ نالج میں اضافہ کے لیے، اللہ خود جب استاد ہو تو کسی اور کی حاجت کیا، اور اس قوم سے صرف نالج کے لیے کیسے سوال کیا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنی تعلیمات کو اصلی بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ فصل، آپ پوچھیں بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب ان کے پاس آئے تھے ان کے پیغمبر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ خود پوچھیں بنی اسرائیل سے جب ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، فقالا، پس کہا، لہو، آپ کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، کس نے؟ فرعون نے۔ پس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، انی، بے شک میں، لأظنک، تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، جادو کر دیا گیا، جس کے اوپر سحر اس کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر قوم نے اپنی نبی پر یہ تو کہا کہ ان کا ذہن کام نہیں کر رہا، ان کے اوپر جادو کیے گئے یا مختلف قسم کے بہتان اور الزامات لگائے گئے۔ بہرحال مسحور اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو جادو آتا ہو، تبھی تو جادوگروں کو بلایا گیا، اور پھر انہوں نے سانپ بنا کے دکھائے، اور ان سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کھا گئی، نہ موٹی ہوئی نہ چھوٹی ہوئی۔ یہ تو شان تھی نا، پھر وہ مان تو گیا تھا، لیکن بس اسے یہ ڈر تھا نا کہ حکومت نہ چلی جائے۔ فرعون نے آپ کو کہا، اے موسیٰ، میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، لقد علمت، تو خوب جانتا ہے، ما انزل، نہیں اتارا، ہؤلاء، ان کو، الا، مگر، رب السماوات، آسمانوں کے رب نے، والارض، اور زمین کے رب نے، بصائر، بصیرت افروز، یعنی روشن دلیلیں سمجھانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھے پتہ ہے ساری بات، وہ بھی تو سمجھ گیا تھا نا، لیکن بس حکومت کا چسکا، اور اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، ہر کوئی اس سے پوچھ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ اے فرعون، تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان روشن نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، اور یہ بصیرت افروز ہیں، یعنی یہ بتایا کہ زمین و آسمان کے مالک نے یہ ساری روشن نشانیاں اتاریاں، تجھے پتہ ہے اور تو سمجھتا ہے، تو جانتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور میں تیرے متعلق خیال کرتا ہوں۔ اوپر اس نے کہا، اب یہ کہہ رہے ہیں یا فرعون، اے فرعون، کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا، مسبورا، سابارا روٹ ورڈ ہے جو تباہ ہو جانا، ہلاک ہو جانا، مسبورا، تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک نبی کی نگاہ تھی، اور کیسے ہلاک ہوا، کوئی سوچ سکتا تھا؟ اتنا بڑا حاکم، ہر کوئی اس کی بات مانتا تھا، ڈرتا تھا، اور کیسے وہ ہلاک ہوئے، ایک نبی کی دورس نگاہوں نے بھانپ لیا تھا۔ فارادہ، پس اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ فرعون نے، ان یستفزہم، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو ہلکا جاننا، کم تر یا ذلیل سمجھنا، مضطرب کر دینا، نکال لانا، قتل کرنا یا نکالنا، من الارض، ملک سے۔ پس اس نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اکھاڑ کر پھینک دے ملک سے، یہ تو اس نے کیا ارادہ۔ فاغرقناہ، تو اللہ کہتا ہے سو ہم نے اسے غرق کر دیا۔ اب اس نے تو یہ کیا نا، ہلاک کرنے کا ارادہ کیا کہ اس طرح کر دے گا، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات رب کریم کی ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ مصر سے ان ساروں کو نکال دیں، لیکن اللہ نے اس سارے کو نکال کے فرعونیوں کو کدھر ڈبو دیا؟ سمندر میں۔ فاغرقناہ، سو ہم نے اسے غرق کر دیا، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھی تھے، جمیعا، سب کے سب۔ تو اللہ نے کتنا سونا یہ قیامت تک کے ہر بندے کو بتایا کہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ، اس کی تدبیر اللہ رائے گاں کر سکتا ہے، تو اس سے بڑا دشمن کیا تمہارا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ بس اس نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے، ملک سے اکھاڑ کر پھینک دے، سو ہم نے اسے غرق کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی ڈبو دیا اللہ نے۔ وقلنا، اور ہم نے حکم دیا، من بعدہ، اس کو غرق کرنے کے بعد، جو فرعونی تھے فرعونیوں کو غرق کیا، اس کے بعد حکم دیا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، اسکنو،
سکونت اختیار کرو، آباد ہو جاؤ. یہ ورڈ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جب پڑھے تھے تو اس میں بھی پڑھا تھا. فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد ہم نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں. فَإِذَا پس جب جا آئے گا وعد الآخرہ، آخرت کا وعدہ. ایک تو قیامت کا وعدہ ہے، اور یہ بھی اقوال ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آنا تھا وہ بھی تو ایک وعدہ تھا نا اللہ کا. تو بہرحال جو بھی ہو، یہاں زیادہ تو مجھے آخرت والا ہی لگتا ہے. جئنا ہم لے آئیں گے بکم تمہیں لفیفہ، جیسے لفافہ ہوتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے چیزیں اکٹھی کر کے لفافے میں ڈالی جاتی ہوتا ہے نا. تو مین کیا ہے لفیفہ کا؟ لپیٹنا، ملانا، جمع کرنا، سمیٹنا. تو مختلف جیسے قبائل ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے، تو یہ مراد ہے. بس جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں سمیٹ کر یا اکٹھا کر کے لے آئیں گے، یعنی مختلف قبیلوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. جیسے قیامت میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، تمام انبیاء کی امتیں، وبالحق، اور حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. انزلناہ، ہم نے اس سے اتارا، کس کو؟ قرآن کریم کو، اور ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا. وبالحق نزلا، اور حق کے ساتھ وہ اترا ہے. یہ شان ہے قرآن کریم کی. ظاہر حق کے سچ لانے والا کون؟ سچا، جن پر لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. وہ سارے دشمن بھی مانتے تھے کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں. بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو مانا کہ وہ دشمن ضرور ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ مانتے تھے کہ یہ سچے ہیں. سچے رب نے سچے نبی پر سچے کے ذریعے یہ اور سچا قرآن نازل کیا، اور ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا ہے، اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے. وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر کیا؟ الا مبشرن، رحمت الہی کا خوشخبری سنانے والا، و نذیرا، اور عذاب الہی سے ڈرانے والا. اور اے محبوبہ، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ تو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں نا. وقرآنن، اور قرآن کریم، فرقناہ، ہم نے اسے فرق کر کے جدا جدا کر، یعنی آیتیں کر کے 23 سالوں میں نازل کیا. ہم نے اسے جدا جدا کر کے نازل کیا. لتقرأہ، تاکہ آپ اس سے پڑھیں. کس کو؟ قرآن کریم کو. علی الناس، لوگوں کے سامنے. علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، سونا سونا. اور ہم نے قرآن کریم کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ونزلناہ، اور ہم نے اسے اتارا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے، موقع کے مناسبت سے، تاکہ آپ پہ برڈن نہ پڑنے، تاکہ لوگ اس کو اکٹھا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ ازبر کر لیں، یاد کر لیں. اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اتارا ہے. قل، آپ فرمائیے، آمنو، تم ایمان لو، بھی اس پر، قرآن پر، او یا لا تؤمنو، نہ ایمان لو، مرضی تمہاری. سارا کچھ بتا جب دیا، مانو تو تمہاری مرضی، فائدہ تمہارا، نہیں تو نہ سے. تو کتنا سونے انداز میں سمجھا دیا. پہلے سمجھایا، نہیں سمجھتا تو پھر نبی کی تو کوئی مجبوری نہیں، آپ کی ہے. مانو گے تو جیت جاؤ گے، جنت پاؤ گے، نہیں مانو گے تو نقصان آپ کا اپنا ہے. آج بھی ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن کریم کے مطابق چلتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہے، ورنہ قرآن کریم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہوں گے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے نبی بھی سامنے ہوں گے، اللہ کو یہ شکایت کرے گا قرآن کریم کے محبوب کی امت نے مجھے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا اور میرے مطابق انہوں نے زندگیاں بسر نہیں کی تھی. آپ اور میں ذرا بتائیں، کیا ہم بسر کر رہے ہیں اس کے مطابق؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو بتاؤ اس دن کون سا لیم ایکسکیوز کرو گے؟ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سچا نبی سامنے اور رب دلوں کی حالوں سے آشنا ہے، اور قرآن جانتا ہے آپ کیا سلوک کر رہے ہو قرآن کریم کے ساتھ.
خالی اس لیے نہیں ہے کہ دھڑا دھڑا ہم ختم کریں. ختم کرنے کے بہت فائدے ہیں. خالی الف لام میم پڑھے تو بھی 30 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اس کے احکامات پر عمل کرنے کا زیادہ فائدہ ہے. ایسے ہی جیسے میں ایک مثال سے بتاتی ہوں کہ اللہ نے یہ ہماری طرف اس لیے بھیجا تھا کہ اس کے مطابق چل کے ہم دنیا بھی سنواریں، ہم آخرت بھی سنواریں. ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہو، وہ اپنے ایک نائب کی طرف ایک لیٹر لکھے، اس میں ساری انسٹرکشن ہو کہ یہ چیزیں ہیں، تم نے اس کے مطابق چلنا ہے اور یہ کام اس مطابق کر کے تو مکمل بھی کرنا ہے. اگر وہ اس کو عزت تکریم کے ساتھ رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اور پھر جب جاتا ہے کہتا ہے حاکم، وہ پوچھے کہ تو نے کیا کیا؟ حاکم میں نے بڑی تعظیم کی تھی، بڑی خوشبوئیں لگائیں، تیرے خط کو سنبھال کے رکھا. تو وہ کیا کرے گا؟ کیا گردن اڑا کے نہیں رکھ دے گا؟ اڑا کے رکھ دے گا. لیکن قرآن کی یہ شان ہے کہ اس کو چوم کو بھی رکھو گے، سنبھال کے رکھو گے تب بھی فائدہ. ہاں، اس کے جو مثال دی ہے اس میں اگر وہ پڑھ کے ایسے پھینک دیتا ہے تب بھی غلط ہے. عزت والے معتبر لوگ چیز جو آتی ہے اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی بھی تکریم کرتے ہیں، اور جو احکامات آتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو ہم نے احکامات پہ عمل بھی کرنا ہے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ جی انشاءاللہ بولیے. قل آپ کہیے آمنو، تم ایمان لو اس پر یا تم نہ لو، تمہاری مرضی. کفار کو کھلم کھلا کہہ دو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہیں اوت العلم، علم دیا گیا ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے. بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، اذا یتلا، جب اسے پڑھا جاتا ہے، علیہم، ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے، یخرون، خار را روٹ ورڈ ہے، آواز کے ساتھ نیچے گرنا، جیسے سورۃ الحج کے اندر آتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جب عصا گر پڑا تب جنوں کو پتا چلا تھا، یعنی اس لکڑی کو عصا کھا گیا. اب وہ تو کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے ایک نبی کے آرڈر کے مطابق، لیکن جنوں کو نہیں پتا چلا، دیووں کو پتا نہیں چلا. لکڑی جب گری تھی سارا کھا چکے ہوئے تھے. لیکن یہاں سے ایک اور بات بھی پتا چلی کہ انبیاء کے اجساد کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جن اور دیو دیکھ رہے تھے کہ ان کے پیغمبر جنہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی وہ کڑے. پھر اس کے علاوہ سورۃ النحل بھی آتا ہے فخر علیہم، اور چھت ان پر، جو سقف کا لفظ آتا ہے کہ اوپر سے چھت ان کے اوپر گر پڑی. اب گرنا اور ان سے تسبیح کے آواز کا آنا، خروا سجدن، تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، یہ دونوں اس کے معنی آتے ہیں. یعنی سجدہ ریز ہونا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ تھا، نہ کہ کسی اور امر کے ساتھ. یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل. جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں نا، دیکھو کیسے ہمارا انداز ہوتا ہے. یہ میرے رب نے ہمارا انداز، ذقن کی جمع ہے نا، اذقان ٹھوڑیاں. سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے. بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے یا پڑھا جاتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. تو یہ آیت سجدہ بھی ہیں، آپ نے کرنی ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحانہ، پاک ہے ربنا، ہمارا رب، انکان وعدو، بلا شبہ وعدہ رہتا ہے، ربنا، ہمارے رب کریم کا، لمفعولا، پورا ہو کر، ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور کہتے ہیں ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ہمارا کریم رب، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. وَيَخِرُّونَ، اور گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل. یبکون، گریہ زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ، اور یہ ان کے بڑھا دیتا ہے. کس چیز کو؟ یہ قرآن کریم کی شان ہے. علم والے لوگ اللہ کی حمد کرتے ہوئے سجدوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ قرآن خشوع، ان کے خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے. کن کے؟ جو علم والے ہیں. ابھی ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو نالج ملا تو وہ متکبر ہو گئے، لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. نہیں ہے اہل ایمان کی شان.
غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کو ایسا ویسا سمجھنا قرآن پڑھنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے اور ٹھوڑیوں کی بل گریہ زاری کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن کریم ان کی خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ قل ادعوا اللہ، آپ فرمائیے پکارو رب کریم کو، او یا ادعوا الرحمن، یا رحمان کو، رحمان کہہ کر پکارو۔ آپ فرمائیے یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما، جس نام سے بھی پکارو، جو بھی نام، سارے سونے ہیں نا، جو کچھ بھی ہو، تدعو، تم اس سے پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام، صفاتی نام سارے بہت سونے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سارے صفاتی نام، سارے کے سارے صفات کو واضح کر رہے ہیں۔ آپ فرمائیے نا کہ اللہ کے سارے نام، جس نام سے بھی پکارو، سارے اچھے نام ہیں۔ ولا تجہر، اور نہ تو بلند آواز سے پڑھو، بالصلاۃ کا، اپنی نماز، ولا تخافت بہا، اور نہ اسے بالکل آہستہ آہستہ، وابتغی، اور تلاش کرو، بین ذالک سبیلا، ان دونوں کے درمیان جو درمیانی راستہ ہوتا ہے۔ اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو اور نہ بالکل آہستہ پڑھو، اسے، اور ان دونوں کے درمیان یعنی معتدل راستہ اختیار کرو۔ یہ ہم وضاحت میں انشاءاللہ جانیں گے۔ وقل الحمدللہ، اور آپ فرمائیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، جس نے، لم یتخذ ولدا، جس نے اپنا بیٹا نہیں بنایا، کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک، اور جس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، فی الملک، حکومت میں، بنانے میں، چلانے میں، سب میں، ولم یکن لہ ولی، اور اس کا کوئی مددگار نہیں۔ جیسے کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی اینٹیں لا رہا ہے، کوئی اینٹیں پکڑا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ رب کہتے ہیں ہو جا، کن فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ من الذل، لام، لام روٹ ورڈ ہے، کمزوری، ناتوانی، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز اور ناتواں ہیں کوئی اس کا مددگار ہے۔ وکبر ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، تکبیرہ، کمال درجہ کی، بہت بڑھیا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجہ کی بڑائی۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ قرآن کریم کو حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلی آیات میں رب نے بیان فرمایا تھا نا، اگر تمام جن و انس مل کر بھی قرآن کریم کی نظیر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم معجزہ ہے، آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کفار نے بڑی بڑی معجزات کے لیے کہا تھا، ہم پچھلے اسے 2 رکوع پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن قرآن کریم کی موجودگی میں، اتنے بڑے معجزے کی موجودگی میں، کسی اور معجزے کی بلا حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟ شروع سے کہا گیا کہ لے آؤ تم ایک آیت، صورتیں، کوئی نہیں لا سکتا، نہیں لے کے آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، اور اس کے پڑھنے سے دلوں پر اثر ہوتا ہے، اور جن کے دل بدل جاتے ہیں نا، جو عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھک جاتے ہیں نا، تو پھر ان کی زبانوں میں اللہ تعالیٰ تاثیر بھی ڈال دیتا ہے۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ تورات پہاڑ پہ نازل ہوئی، قرآن کریم اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آہستہ آہستہ دیکھو گلیوں کو شرف ملا، بازاروں کو، غار ہرا کو، غار ثور کو، وادی بدر کو، احد کی گھاٹیوں کو، حد تو یہ ہوگی اما عائشہ کے بستر کو بھی یہ شرف ملا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سونا کلام، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا حق جو ہمارے اوپر ہے اس کو ادا کریں۔ ہمیں اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو تب بھی ہمیں قرآن کریم سے محبت واضح نظر آئے گی۔ اگر اللہ سے بھی محبت ہے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے احکامات کتنے مانتے ہیں۔ ہے تو محبت، تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے نا، تو اپنے آپ کو بھی پالش کریں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، سمجھیں،
اور صحیح استاد کے پاس جا کے سمجھے، کیونکہ اپنی نظر سے سمجھو گے تو غلط ہو جائے گا. شان نزول وغیرہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. پھر اس آیت کے اندر اللہ کا صفاتی نام بھی آیا ہے، رحمان اور رحیم وغیرہ. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ سجدے میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم جیسے سونے سونے میٹھے بول تھے میرے محبوب کے. اللہ کا نام بھی میٹھا، پھر کتنی چاشنی بڑی ہوگی. لیکن جن کے دلوں میں قدورت ہو ان کو تو مرض میں اضافہ ہی ہوتا ہے نا. وہ شکین نے جب سنا تو انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ ہمیں تو کہتا ہے صرف ایک خدا کی عبادت کرو، لیکن اس نے تو آج دو بنا لی، ایک اللہ دوسرا رحمان. تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کے سارے نام سونے، اللہ کے سارے نام سونے. اور دوسری آیت میں انہ من سلیمان والی و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تب بھی مشرکین نے کہا تھا رحیم کو تو ہم پہچانتے ہیں، رحمان کیا چیز ہے؟ تو تب بھی یہ آیات اتری تھی. اللہ کے سارے سونے نام، جس صفت سے بھی پکارو سارے سونے نام ہیں. تو وہ اپنی مرضی سے سمجھے کہ ہمیں تو ایک خدا کا کہتے ہیں، تو اپنے تو دو دو اور پتہ نہیں کتنے کتنے خدا بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ تو اللہ کے تو صفاتی نام ہے، ذاتی نام تو ایک ہی ہے. ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، سچا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے دوست کو اپنے گھر لایا، وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا کہ کچھ دن تو ہم اکٹھے رہے ہیں خاطر تواضع کی، لیکن میں ابھی جا رہا ہوں، تم میرے گھر رہو. میری بیوی خاطر میں فرق نہیں کرے گی لیکن پردہ کرتی ہے، بچے کے تھرو کھانا وغیرہ کپڑے آپ کو دے گی. اب بڑا اچھے دن جا رہے تھے تو اس کو اپنے دوست سے بڑا پیار آیا کہ یہ اگر نہ ہوتا تو پردیس میں کتنا مشکل ہوتا میرے لیے رہنا. اس نے کھانے پینے اور ہر چیز کا بندوبست کیا. ظاہر بیوی بچوں کو کہا ہے تو تبھی وہ ہمارا خیال کر رہی ہے. تو میرا دوست آتا ہے تو میں اس سے بتاتا ہوں کہ تیری بیوی تیری وفادار باہر طور پر نہیں ہے. جب اس کا شوہر آیا تو بتایا کہ تیری بیوی ایک نہیں کتنے کتنے مردوں کا سارا دن نام لیتی رہتی. اس نے کہا کیا مطلب میری بیوی؟ اس نے کہا ہاں، وہ کبھی احمد کہتی ہے، کبھی محمد کہتی ہے، کبھی رسول کہتی ہے، اپنے بچے کو بلاتی ہے تو ایسے ہر کام ہے نیا روز نام لیتی ہے. تو بندہ رونے لگا، کہنے لگا کہ وہ سارے سونے کی، جتنا بندہ سونا ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کے نام زیادہ ہے. یہ اسی کی تعلیمات کے سبب تیری خاطریں ہو رہی ہیں، ورنہ میں تجھے کیا اتنی اہمیت دیتا. وہ میری نبی کی تعلیمات ہے جو بچے کو سکھا رہی ہے، تو اسی کے سبب میں تیری بھی خاطر کر رہا ہوں، اسی کے سبب میرے گھر میں امن بھی ہے. تو سننے والا اپنے انداز میں کرتا ہے. تو بہرحال اس نے جب سنا تو کہا کہ پہلے اس نبی کا مجھے بھی تو غلام بنا دو کہ تو گھر پہ نہیں تھا تو ساری باتیں اسی کی ہو رہی تھی، جس کے تو نام لے رہے میں اس کا غلام بننا چاہتا ہوں. ہم بھی تو اسی کے غلام ہیں، ہم بھی تو اسی کے غلام ہیں. تو بہرحال میرے نبی کے دونوں سونے صحابہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کا انداز جدا تھا قرآن کریم پڑھنے کا، ایک بلند اور دوسرا پست آواز میں. جب حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ پست آواز سے کیوں پڑھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا محبوبہ اس لیے کہ میں رب کے مناجات کر رہی ہوں، وہ سونا جانتا ہے. اور حضرت عمر نے بتایا کہ میں اونچی آواز میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ شیطان بھاگ جائے. تو بہرحال کچھ جہری نمازیں ہیں اور کچھ سری نمازیں ہیں. یہاں حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے تو وہ جو کفار تھے وہ آوازیں کستے تھے، تنگ کرتے تھے. تو اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا. پھر اللہ کی کوئی اولاد وہ کیسے ہو سکتے؟ آپ جانتے ہیں والد جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والد کا جز ہوتی ہے. تو ہماری ہوتے ہیں نا، ہم کہتے کلیجے کا ٹکڑا وغیرہ، تو پھر اللہ تو اجزاء سے پاک ہے، اس لیے اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی. اور جس کی اولاد ہوتی ہے وہ ساری نعمتیں روک لیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں نا، اپنے رشتہ داروں سے بھی کھینچ لیتے ہیں. یہ ہمارے کتنا سونا ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے. اور یہ بھی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، فار ایگزامپل آپ خود سوچیں، جیسے یا اولاد ہی ہوتی. اب اپنے گھروں میں دیکھیں، باپ کہتا ہے کہ میری تو یہ مرضی کہ آج بارش ہو، موسم بڑا اچھا ہو، بیٹا کہتا ہے نہیں خشکی ہو، میں نے تو باہر جانا. تو کتنی لڑائیاں ہوتی. تو اللہ ایک ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. پھر اس لیے پچھلی والی جو رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان بخیل ہوتا ہے نا، بخیل. بلکہ بچپن سے ہی آپ دیکھیں چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے بھلے کسی کے بھی ہو تو وہ کہتا ہے یہ میری ہے، ایسا ہی کہتے ہیں نا. تو پچھلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا
بخل کا تھوڑا مزید اس میں بتا دوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں محبوب کریم کا فرمان کہ ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں، اور بخل کرنے سے بچو کیونکہ پچھلی امتوں کو بخل نے ہلاک کروا دیا تھا۔ اس بخل نے ان کو خون ریزی کرنے اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث طیبہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، محبوب کا فرمان کہ انسان میں جو چیز شر ہے وہ حرص والا بخل ہے اور ہلاک کرنے والی بزدلی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، محبوب کریم کے فرمان کہ راہ خدا میں جانے کا غبار اور دوزخ کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہوگا، اور بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوگی۔ مسند امام احمد نے لکھا ہے۔ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل ظالم کی بنسبت معذور ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ کا فرمان 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، دغا باز، احسان جتلانے والا اور بخیل آدمی۔ اور پھر محبوب کریم کا یہ بھی فرمان ہے، حضرت ابوبکر صدیق راوی ہیں کہ مومن میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہوں گی، بخل اور بدخلقی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، محبوب کا فرمان سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے، اللہ کو جاہل سخی بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضرت اسماء بنت ابو بکر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس صرف وہی چیزیں جو مجھے حضرت زبیر نے دی، کیا ان میں سے کچھ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اپنے ہتھیلی کے منہ باندھ کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی اپنے خزانے کا منہ باندھ کر رکھ لے گا، یعنی بند کر لے گا، اور تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ اور یہ بھی محبوب کا فرمان ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کی معاملات کا والی حکماں کو سچے اچھے لوگوں کو بنا دیتا ہے اور مال سخیوں کے پاس رکھتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معاملات کا والی جاہلوں کو بنا دیتا ہے اور مال بخیلوں کے پاس رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواد ہے، اللہ کو سخی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ سخی تو وہ ہوتا ہے نا جس کے من ہو، خوش ہو بندہ اس کو دے دیتا ہے، جس کی مرضی ہو کہ یہ اس کو دے، جبکہ اللہ تو جواد ہے، اس کو تو سارے پیارے، وہ ہر ایک کو دیتے ہیں، جبکہ سخی مرضی والے بندے کو تو دیتا ہے، جس سے نہیں تعلق اچھے ہوتے تو اس سے نہیں دیتا ہوتا، یعنی مرضی کے بندوں کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ بہت پیاری، بہت میٹھی، اور اس میں زیادہ تذکرہ قرآن کریم کا تھا۔ یہ شانوں والا ہے، اس کی قدر کیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑا معجزہ ہے ہمارے پاس، زندہ معجزہ آپ کے اور میرے نبی کا۔ اس پر جب عمل کریں گے تو دیکھیں جیسے پہلے لوگوں نے عمل کیا تو جاہل لوگ بہت بڑے حاکم بن گئے، دنیا پہ حکومت کی، نام ان کا، شان ان کی، مقام ان کا۔ جب سے ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آج ہم نیچے 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 ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کی کسی منڈی میں آج دیکھیں مسلمان کا نام ہے نہیں، پہلے کافر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے تو مسلمانوں پہ، مسلمان اعتماد کرتے تھے مسلمانوں پہ۔ آج اس کے اپوزٹ ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے اپنی اہمیت کو نہیں جانا، اپنی شانوں کو نہیں سمجھا۔ ہم امت وسطیٰ ہیں، رسول اللہ کی امت ہے، معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، زندہ معجزہ۔ تو اس معجزے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ بہت پیاری سورہ مبارکہ، اس میں معجزہ مصطفیٰ کا تذکرہ تھا، قرآن کا تذکرہ تھا اور صاحب قرآن کا تذکرہ تھا، اور رات میں جو ملاقات، وہ سونی سی رات، اس کا تذکرہ تھا، 5 نمازوں کا تذکرہ تھا۔ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے رب کریم ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔